ہماری جماعت کے ایک فاضل نوجوان ہیں، گجرات سے آپ کا تعلق ہے، فی الوقت سعودی عرب کے یمبو جالیات کے آپ داعی اور مبلغ ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ محمد اسلم مدنی حفظہ اللہ سے ہے، جو انتہائی مدلل اور کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کا موضوع ہے مکارم اخلاق۔ فضیلت الشیخ محمد اسلم مدنی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ لتوعیت الجالیات یمبو سعودی عرب، آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسٹیج پر موجود قابل احترام علماء اکرام، سامعین اعظام، پردہ نشین، اسلامی خواتین، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی اور مکارم اخلاق۔ جس نبی اور جس ہستی کی ہم اور آپ یہاں پر سیرت اور اس کے مختلف گوشوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، نسل انسانی میں اور تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ مکمل اور باکمال یہ ہستی ہے۔ مراد خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وجہ، کلام مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کے باکمال اوصاف سے متصف کیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی 159 نمبر کی آیت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ بہت زیادہ نرم بنائے۔ نرمی یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ صحیح مسلم کی کچھ حدیث ہے جیسے 2593 اور اس کے بعد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ اللہ بذات خود نرمی کرنے والا ہے، رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ۔ نرمی سے وہ حاصل ہوتا ہے جو سختی سے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے عام ہو یا خاص، انسان کو اگر صحیح نتیجہ چاہیے، صحیح رزلٹ چاہیے، تو اسے نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات۔ 519 سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظا من خیر الدنیا والآخرہ۔ جو آدمی نرمی کا ایک حصہ بھی دے دیا گیا نا، وہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کا حصہ دے دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، اسی لیے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا۔ ہم اور آپ کو بھی یہ وصف اختیار کرنے کی ضرورت ہے
ہم کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے نرم بنے، اپنے لیے اوروں کے لیے نرمی اختیار کریں۔ 2599 صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور بیان کرتے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ علی المشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے نبی آپ مشرکوں پر بد دعا کرتے۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اپنوں کے لیے ہمیں کیسا پہلو رکھنا چاہیے؟ صحابہ اکرام کی صفات، کیونکہ ہم منہج صحابہ پر چلنے کے دعوے دار ہیں۔ اللہم وفقنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ 29 سورہ فتح کی جو آیت ہے، آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ اغیار کے لیے سخت تھے، اپنوں کے لیے بہت زیادہ نرم تھے۔ اور آج زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ذاتی مسائل ہوں تو ہم اغیار کے لیے بہت نرم بن جاتے ہیں، کیونکہ مفاد ہے، مطلب ہے۔ اور اگر مطلب مفاد نہ ہو تو انسان اپنی اولاد کے ساتھ بھی سخت۔ صحابہ کرام یہ اوروں کے لیے سخت تھے، اپنوں کے لیے نرم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا تو کہا انی لم ابعث لعانا ولكن بعثت رحمہ۔ مجھے اللہ نے اس لیے نہیں مبعوث کیا کہ میں لوگوں پر لعن طعن کروں۔ آج ہم اور آپ اپنے ایمانی کردار کا جائزہ لیں۔ یہ زبان زیادہ تر لعن طعن کرتی ہے، سب و شتم کرتی ہے، یا پھر زبان سے صدق و صفا ہے یا الفت و محبت کے کلمات ہیں وہ نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جیسا کہ 60476048 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، من لعن مسلما کا قتلی، جو انسان کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی مکارم اخلاق کی اساسی اور بنیادی تعلیم ہے۔ انی لم ابعث لعانا، میں دنیا میں لعن طعن کرنے کے لیے نہیں مبعوث کیا گیا۔ اور اسی لیے ایک حدیث جو ابواب التفسیر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 4838 جس کا نمبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا سخابا بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے لعن طعن کرنے والے نہیں تھے، آپ خود بھی اخلاقی برائی سے دور رہتے اور دوسروں کو بھی اخلاقی برائی سے آپ دور رکھتے تھے۔ اور یہ کہا گیا کبھی بھی آپ بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ ہمیشہ معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ تو یہ اس نبی کی سیرت ہے جس کے تعلق سے خود وہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنِّي بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے اللہ نے سراپا رحمت بنا کے مبعوث کیا ہے۔ اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا با کمال وصف جو کلام مجید میں اللہ کی طرف سے آپ کو عنایت کیا گیا، جیسا کہ 107 سورۃ الانبیاء کی مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس میں مکارم اخلاق کی تعلیم، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 537 نمبر کی، جس میں ایک صحابی نے غلطی سے دوران نماز
اذ عطس احد، ایک انسان نے چھینک کھائی اور الحمدللہ کہا تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا. پھر لوگوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، آنکھوں سے گھورا یا ایسے ہی اپنے ہاتھ وغیرہ پیٹے اور ان کو خاموش کر دیا. وہ کہتے ہیں فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز پوری کی اور مجھے نصیحت کی. نصیحت کے بعد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکارم اخلاق، سیرت النبی کے پہلو سے. ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن من، میں نے اپنی پوری زندگی میں ان سے بہتر تعلیم دینے والا، نصیحت کرنے والا، سکھانے والا نہیں دیکھا. واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ زبان سے میرے تعلق سے غلط کلمات نکالے، بلکہ اللہ کے نبی نے نصیحت کی ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ نماز ہے، اس کے اندر لوگوں کی گفتگو جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف اللہ کا ذکر کیا جائے گا اور قرآن کی تلاوت کی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے سیرت کے ناحیے سے مکارم اخلاق. آپ نے اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس طرح کے فرمودات امت کے سامنے بیان کیے. جتنی فضیلتیں جنت میں جانے کے تعلق سے اخلاق حسنہ پر ہے، شاید کسی اور وصف پر اتنی فضیلت صخیر احادیث کے اندر کسی خوبی پر نہیں. جیسا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 2553 نمبر کی، اخلاق جو بہترین ہو، اچھے ہو، رسول اللہ نے اسے سراپا نیکی قرار دیا. نواس بن سمعان یہ راوی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم فقال البر حسن الخلق، رسول اللہ سے پوچھا گیا نیکی کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی نام ہے اچھے بہترین اخلاق. ہم مسلم ہیں، ایک سماج میں اکٹھا ہو کر کے رہنے کی ہمیں شریعت کی طرف سے تاکید ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جو بھی مشین ہے، مثلا فلائٹ اگر لے، اس کے پارٹس اگر ایک پارٹ بھی خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر خطرہ ہے اور وہ پوری طرح اڑ نہیں سکے گا، کام نہیں کر سکے گا. ویسے ہی ہم اور آپ جو ایک سماج، ایک معاشرے میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی آداب کے پس منظر میں رہنے کے مکلف ہیں، ہم میں اگر ایک بھی بدخلق ہوگا تو پھر اسلامی سماج نہیں رہے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی اتنی فضیلت بیان کی. مطلق سوال کیے گئے سب سے زیادہ لوگ کس خوبی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ 2004 جامع ترمذی کے حدیث سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق، سب سے زیادہ کس خوبی کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے تقوی کی وجہ سے. اللہ کا تقوی پورا دین ہے. عام کے بعد خاص کا تذکرہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ذکر الخاص بعد العام، نوع من الخصوصیہ. حسن الخلق یہ اللہ کے تقوی میں وہ ملکہ ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اسی لیے چاہے ایمان ہو یا اسلام ہو، جیسا کہ الترغیب والترہیب کی صحیح ترین روایت ہے 2357 نمبر کی، رسول اللہ سے پوچھا گیا من احسن الناس اسلاما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنهم خلقا، لوگوں میں سے اسلام کے اعتبار سے سب سے مکمل اسلام کس کا ہے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق جتنے حسین ہیں اس کا اسلام اتنا ہی مکمل ہے۔ 1129 صحیح الجامع کی حدیث۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ای المؤمنین افضل یا رسول اللہ، مومنین میں سے سب سے افضل ایمان کس کا؟ یہ ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، جو 4267 نمبر کی حدیث ہے، یا اسی 4259 نمبر کی حدیث ہے، ای المؤمنین افضل یا رسول اللہ، مومنین میں سے سب سے زیادہ افضل ترین مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں احسنہم خلقا، جس کے اخلاق جتنے زیادہ حسین ہیں اس کا ایمان اتنا ہی مکمل ہے۔ تو اسلام ہو، ایمان ہو، یہ مکمل ہوتے ہیں کب؟ جب انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی ہے کہ انسان سب سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں ہے اور وہ برے اخلاق والا ہے، تو حدیث میں کہا گیا 2564 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، انسان کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی اخلاقی گراوٹ آ گئی تو وہ برا تسلیم کیا جائے گا یا برا مانا جائے گا۔ اور 179 نمبر کی حدیث جو کہ صحیح الجامع کے اندر ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہے احب عباد اللہ الی اللہ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب جو اللہ کو ہے وہ کون ہے؟ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق جتنے زیادہ حسین ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے جامع ترمذی کی یہ حدیث بھی ہے 2018 جس کا نمبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند بیان کرتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ چہیتا اور کل قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جنت میں وہ وہی ہوگا جس کے اخلاق جتنے بہتر ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات اخلاق کے نہیے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام مجید یہ بیان کرتا ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با کمال اخلاق کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہیں، چاہے 746 نمبر کی حدیث ہو صحیح مسلم کی، یا ایسے ہی ابن حبان کی 2551 نمبر کی ہو، جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین آپ بیان کریں اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہے، تو کہا گیا الست تقرأ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق من وعن قرآن ہے، جو قرآن کہتا ہے رسول اللہ عمل اس کے مطابق کرتے ہیں۔ جیسا کہ مثال لیتے ہیں 79 سورہ اسراء کی آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نبی رات میں تہجد پڑھیے، قرآن نے آپ کو حکم دیا۔ اور ادھر ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے 4837 نمبر کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم اللیل حتی تتفتر قدماہ، رسول اللہ رات میں ایسا قیام کرتے تھے کہ پیروں میں سوزن آ جائے گا۔ جس ہستی کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے درگزر کر دی ہو، وہ اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، ہم اور آپ گناہ زیادہ کرتے ہیں، نیکی کم کرتے ہیں، کیا فرائض کا بھی اہتمام اور التزام کرتے ہیں؟ ہماری فرض نماز بھی اس آیت کے موافق اور مصداق ہے 238 جو سورہ بقرہ کی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت۔ قرآن نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جیسا کہ سورہ نصر کی آیت
فسبح بحمد ربک واستغفر، نبی آپ استغفار کریں۔ 2701 2702 صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں کی معافی تلافی کرو، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کے کلمات زبان سے نکالتا ہوں۔ کہیں کہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِن 70 مرہ، میں استغفر اللہ کے کلمات 70 مرتبہ سے زیادہ کہتا ہوں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا نبی آپ استغفار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ اس حکم کی تعمیل کر کے دکھائی۔ ایسے ہی یہ آپ ہی کا حسن خلق ہے، جیسا کہ 1516 یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، استغفار ہی کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں ان کننا لنعود قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المئہ، ہم بیٹھ کر کے گنا کرتے تھے رسول اللہ صلاۃ الضحیٰ کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم یا انت الغفور الرحیم۔ کتنی بار پڑھتے تھے؟ 100 بار پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، قرآن نے کہا آپ استغفار کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا۔ قرآن اور ایک حکم دیتا ہے رسول کو، جیسا کہ یہ آیت ابھی پہلے ذکر کی گئی 159 نمبر کی سورہ ال عمران کی، فاعف عنہم، نبی آپ معافی کو عام کریں۔ 199 سورہ اعراف کی اخیر کی آیتوں میں سے ہے خذ العفو وامر بالعرف، نبی معافی کو لازم پکڑیں اور لوگوں کے بیچ معافی کو عام کریں۔ رسول اللہ نے اس آیت کی کیسی تکمیل کی؟ ہم خود ایمان کے آئینے میں اپنے آپ کا احتساب کریں، کیا ہم اپنے سگے بھائیوں کو بھی معاف کرتے ہیں؟ گھر والوں کو بھی جن سے ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے، کیا ہم انہیں درگزر کرتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے رسول کا اخلاق، سیرت کے تناظر میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسے کیسے کو معاف کیا ہے، یہ الفاظ صحیح مسلم کے اندر ہے 1790 1791۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کسرت رباعیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وشج رأسہ، رسول اللہ کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر خون سے زخمی ہو گیا، اور آپ کسی نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، فجعل یحکی نبیا من الانبیاء ثم یقول، اور تذکرہ کرتے ہوئے جنہوں نے رسول اللہ کو جنت کی طرف بلانے پر ایسی مار ماری، پوری امت کا درد ایک طرف، رسول کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ ایک طرف، مرتبہ بہت اونچا ہے اللہ کے نبی کا۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے رسول کی اطاعت کا حکم ایک آیت میں اللہ کی اطاعت کے علاوہ ہے، لیکن کوئی ایسی آیت آپ نہیں بتا سکتے قرآن میں جہاں اللہ کی اطاعت ہو اور رسول کا نام موجود۔ 56 جو سورہ نور کی آیت ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے عبادت کا تذکرہ پہلے موجود ہے 55 میں، لیکن رسول کی اطاعت کا تذکرہ یہاں پر صرف رسول کے نام کے ساتھ ہے۔ قرآن کی کوئی آیت آپ ایسی نہیں بتا سکتے جس میں اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ہو اور رسول کا لفظ ہے۔ 59 سورہ نساء لے لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ محمد 33 لے لیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایسے ہی 54 لے لیں سورہ نور، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے مرتبہ رسول کا بہت بلند کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، 31 جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس وقت براق سے کہا گیا کہ آپ ایسی ہستی کو سوار کرنے سے مشقت محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ قابل کرامت قابل شرافت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جامع ترمذی کے صحیح ترین الفاظ ہیں۔
15 نمبر کی حدیث، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر ہے، اذا كان يوم القیامہ كنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم، میں دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نبیوں کا امام رہوں گا، نبیوں کا امام بنایا جاؤں گا، ان کا خطیب، سب سے پہلے سفارش یا شفاعت اللہ کی اجازت سے نہیں کروں گا۔ ایسی ہستی کو ظالموں نے، مشرکوں نے غزوہ احد میں مشق ستم بنایا۔ رسول اللہ ان کے حق میں کیا کلمات کہہ رہے ہیں؟ اگر یہی میسج ہم یہاں سے لے کر کے جائیں نا، سیرت رسول میں، مکارم اخلاق کا پہلو، تو ہماری زندگیوں میں بہار آئے گی۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ یہ میری قوم نادان ہے، یہ میری قوم نادان ہے، انہیں معاف کر دے۔ رسول اللہ جانی دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، اور ہم ہیں سگے بھائی کو، خونی رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جنتیوں کی جو متقین کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت بیان کی گئی ہے 134 سورہ ال عمران کے اندر، اور یہاں پر جنت کا تذکرہ بھی بہت بہترین انداز میں اللہ نے کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین ہیں، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو کیونکہ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو معافی کی صفت اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ اپنی رحمت دے گا تو جنت میں جائیں گے، مغفرت دے گا تو جنت میں جائیں گے، یہ دونوں خوبیاں ملے گی۔ حدیث بالکل صاف ہے، چاہے 380 ادب المفرد میں ہو، 482 سلسلے صحیحہ میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغفروا تغفروا، آپس میں معافی کے پروانے تقسیم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ارحموا ترحموا، لوگوں پر آپس میں رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ 5655 یا 7377 صحیح بخاری کے اندر کئی جگہ اس طرح کی حدیث ہے، انما یرحم اللہ من عباده الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر ہی رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ 1924 جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے، یہ ہے تعلیم مکارم اخلاق کی۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر ہمیشہ رحمان بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ زمین والو آپس میں رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اس حکم کی عملی ترجمانی پیش کی، جس میں قرآن نے کہا فاعف عنہم، نبی آپ انہیں معاف کریں، یخذ العفو وامر بالعرف، معافی کو لازم پکڑے اور معافی کا پروانہ لوگوں کے بیچ عام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ میں بحیثیت امت، بحیثیت نبی اپنے صحابہ کے لیے کس قدر رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ 220 صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، 6128 یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، جب ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ ٹوٹنا چاہتے تھے اس کے، کیوں؟ سزا دینے کے لیے یا پھر ایسے ہی برا بھلا کہنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، اور اس کے اوپر بالٹی پانی کی ڈال دو جو کچھ اس نے گندگی کی ہے۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم میرے امتی ہو، میں دنیا میں آسانی کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ نے صرف یہی نہیں کہا کہ میں عقائد کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں صرف اور صرف لوگوں کو اصل ایمان سکھانے آیا ہوں، اصل ایمان کے ساتھ شعب ایمان کی بھی تعلیم دینے آیا ہوں۔
45 نمبر کی حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے نبی اس وجہ سے بھی بنایا گیا ہے اخلاق کے جتنے حسین پہلو ہیں میں لوگوں کے سامنے واضح کروں، میں لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غیروں کے لیے اور اپنوں کے لیے بہترین اخلاق والے تھے، اخلاق کریمانہ اور اخلاق حسنہ سے آپ کیسے متصف تھے، یہ بھی ہے ایک مانگنے والے کو آپ نے کیسے درگزر کیا اور اس نے کیسا سلوک کیا۔ 1057 صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، رسول کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے اوپر موٹی سی چادر تھی، فادرکہ اعرابی، پیچھے سے ایک دیہاتی آیا، فجبذہ جبزۃ شدیدہ بردائہ، زور سے رسول اللہ کی چادر کھینچی، فنظرت الی صفحۃ عاتقہ، دیکھا کندھا اور یہ گلا، یہاں پر نشان پڑ گئے۔ ہم اور آپ اگر ایسی طاقت میں ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں، تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ لیکن یہ ہمارے نبی ہے، وہ کہتا ہے رسول سے مر لی یا محمد من مال الذی عندک، مال چاہیے جو آپ کے پاس ہے نا بیت المال میں، مال دو۔ فالتفت فنظر الیک فامر له بعطاء، رسول اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جتنا مانگتا ہے اس کو دے دو۔ ہم اپنوں کی عیادت کو جاتے ہیں، یہ ہے سیرت کا مکارم اخلاق کا پہلو۔ 1356 کتاب الجنائز صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی ایک نوجوان یا بچہ رسول اللہ کا خادم تھا، فَإِذَا مَرِضَ فجاء النبی الیہ وهو يعوده، جب وہ بیمار ہوا تو رسول اللہ اس کے پاس آئے عیادت کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا تواضع ہے، یہ آپ کی خاکساری ہے۔ یہودی ہے، بچہ ہے، اور اس کی عیادت کو اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ جاتے ہیں اپنے بھائی کی عیادت۔ آج ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ پھر یہ فائدہ ہے کہ جب آپ اچھے بہترین اخلاق اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسلام کی دعوت عام ہوتی ہے، اسلام کی تبلیغ اور تنشیر ہوتی ہے۔ آج کیوں اسلام نعوذ باللہ بدنام ہے اور رسول اللہ پر جو بھی تہمتیں لگ رہی ہیں نعوذ باللہ، اس کی وجہ ہم مسلمان اور ہمارے برے اخلاق ہیں۔ ہم نے اخلاقی خستائیت سے اور اخلاقی گراوٹ سے اپنے آپ کو کم، اپنے والدین کی تربیت کو بھی کم، اللہ کو اور اس کے رسول کو زیادہ بدنام، کیونکہ ہمارے اخلاق ویسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے گئے، فجلس عند رأسہ، سرانے بیٹھ گئے اور اس سے کہا اسلم، اسلام قبول کر لو۔ فنظر الی ابی، وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے اور والد نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں بات مان لو۔ اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، یعنی آپ نے دین کو پھیلایا ہے بہترین اور حسین اخلاق کے ساتھ۔ بس یہ آخری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے، 4800 ابو داؤد کے اندر ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت میں ایک محل ضرور دلاؤں گا، جنت کے کسی بھی کنارے میں، کسی بھی کونے میں۔ اور یہ تینوں خوبیاں اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس انسان کو جنت کے کسی بھی کونے میں محل ملے گا، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے، جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ آج ناحق ہیں تو بھی ہم لڑتے ہیں، کیوں؟ ہمیں بولنا آتا ہے، ہمارے پاس رفعت ہے، بالادستی ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔
یہاں ہمارا دین کہہ رہا ہے آپ حق پہ ہیں، اگر لڑائی ہے، خصومت ہے، جھگڑا ہے، حق پہ ہوتے ہوئے اگر آپ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے رہے ہیں، وہ جہالت کرتا ہے، میں نہیں کر سکتا، تو رسول ضمانت لیتے ہیں کہ جنت میں آپ کو محل دیں گے۔ اور ایسے ہی انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ، لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ آج اس کو آرٹ اور فن سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بولو، لوگوں کو ہنساؤ۔ ہمارا دین کہہ رہا ہے مذاق میں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، رسول کہہ رہے ہیں جنت کے بیچوں بیچ ان کو جنت کی ضمانت، جنت میں محل دلائیں گے۔ اور یہ آخری جنت کے سب سے بالا خانے، سب سے اونچائی میں کس کو محل کی ضمانت ہے؟ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، جس کے اخلاق جتنے حسین ہوں گے، میں کل جنت میں سب سے بلند و بالا درجے میں اسے محل کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں مکارم اخلاق کی اہمیت اور فضیلت۔ رب العالمین ہم اور آپ کے اخلاق کو اسلامی بنائے اور ہمیں ویسا ہی بنائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں اور آپ کے ارشادات ہیں۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین والحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔